اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی قابل احترام اس شہر کے معززین، انتہائی قابل احترام ان بچوں کی مائیں، ان کی بہنیں، انتہائی قابل احترام انجمن کے جو اس پورے ادارے کو لے کے چل رہی ہے، اس کے ممبران، خصوصاً علی ناگوری صاحب، ڈاکٹر شمشاد صاحب، شبیر صاحب، انتہائی قابل احترام افضال صاحب، انتہائی قابل احترام غلام شفیع سمو صاحب، اور انتہائی قابل احترام میرے پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ کی راہ میں جو جد و جہد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے لیے راہیں ہموار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام پاک کا یہ ایک عملی نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ اس نفسا نفسی کی دنیا کے اندر، ایک ایسی دنیا کے اندر کہ جہاں لوگ دنیا بنانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بنگلے ہو، ہمارا کاروبار ہو، دنیا کے اندر ہمارے پاس نعمتیں اور آسائشیں ہوں، ہمارے چند بزرگ آپس کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں اور زمین کا ایک ٹکڑا خریدتے ہیں۔ عام طور پر دنیا کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ زمین کے ٹکڑے اس لیے خریدتے ہیں کہ وہاں انہوں نے کوئی نہ کوئی فیکٹری لگانی ہوتی ہے، یا وہاں پر کوئی ہاؤسنگ اسکیم شروع کرنی ہوتی ہے، یا ان کا کوئی کاروباری ایجنڈا ہوتا ہے کہ جہاں سے وہ کمانا چاہتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہ بزرگ کہ جن کے نام علی بھائی نے یہاں پر لیے، مبارک علی ناگوری صاحب ہو، حفیظ صاحب ہو، عبد الرحمن صاحب ہو، اللہ زندگی بخشے ہمارے ڈاکٹر شمشاد صاحب کو، ہمارے علی ناگوری صاحب کو، اور ان جیسے ہمارے ان دیگر ساتھیوں کو کہ جنہوں نے مل کر یہ زمین کا ٹکڑا خرید کر اور اس کے اوپر ایک ایسی فیکٹری لگا دی کہ جو فیکٹری پروڈیوس کرتی ہے نیکیوں کی صورت کے اندر، کہ جو نیکیاں اللہ رب العالمین کی طرف سے آخرت میں ان کا حصہ اور ان کا ذریعہ بننے والا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس ادارے کے ساتھ اگر کسی کا تعلق ہے تو کوئی اس ادارے کا مالک نہیں ہے۔ یہ بات بالکل واضح طور پر اور اٹل طور پر اس اسکول کے حوالے سے موجود ہے کہ یہ ادارہ ایک ٹرسٹ ہے، ایک وقف ہے، اور وقف کی معنی یہ ہوتی ہے کہ یہ زمین کا ٹکڑا اور یہ عمارت اور یہ مسجد اور اس کے اندر کام کرنے والے، یہ سب کے سب اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ ادارہ اللہ کا ہے، یہ زمین کا ٹکڑا اللہ کے لیے ہے، اس لیے یہاں پر جو کام کرنے آتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے آتا ہے۔ اور اس کی میں عملی مثال آپ کے سامنے پیش کروں، آپ کے سامنے یہ سارے لوگ موجود ہیں کہ جن کے نام میں نے آپ کے سامنے لیے، یہ کاروباری لوگ ہیں۔ ڈاکٹر شمشاد صاحب کا اپنا بہت بڑا سیٹ اپ میڈیکل کا یہاں پر موجود ہے، علی ناگوری کا ایک پورا کاروباری سسٹم یہاں پر موجود ہے۔ میں کس کس کا نام لوں؟ یہ وقت دیں تو وہاں جا کر وقت دیں، اس لیے کہ وہاں وقت دینے کے نتیجے کے اندر ان کو اس دنیا کے حوالے سے بہت کچھ کمانے کو مل جائے گا، لیکن یہ اپنا وقت اس ادارے کے لیے اس لیے وقت کرتے ہیں کہ یہاں سے انہیں ملے گا کچھ نہیں، کوئی ٹکا، کوئی پیسہ، کوئی کریڈٹ نہیں ملے گا۔ ہاں کوئی کریڈٹ اگر ملے گا تو اللہ کی بارگاہ کے اندر ملے گا۔ میں کل رات ہی آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کن لوگوں کو نصیب ہوگی اور کن کو نصیب نہیں ہوگی۔ تو جن کو نصیب نہیں ہوگی اس کے حوالے سے مجھے یہ لکھا ہوا ملا کہ ان کو نہیں ملے گی کہ جو اس دنیا کے لیے مرے پڑتے ہیں اور دنیا کے لیے جد و جہد کرتے ہیں اور دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بڑا اعزاز دیا میرے بھائی افضال کو۔ یہ افضال بھائی، ان کے بارے میں آپ کے سامنے بس ایک چھوٹی سی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 2 سال پہلے جب میری اور ان کی خدمات اس اسکول کے لیے وقف ہوئی تو میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ ادارہ اس طرح نہیں چل سکتا، اس ادارے کے لیے آپ کو قربانی دینی ہوگی، اور وہ قربانی اس طرح دینی ہوگی کہ آپ 20ویں گریڈ میں گورنمنٹ کے امپلائی ہیں، آپ اپنی اس نوکری کو خیر آباد کہہ دیں اور آپ ریٹائرمنٹ لے لیں۔ انہوں نے میری اس تجویز کے اوپر آج سے 6 مہینے پہلے ریٹائرمنٹ لے لی، لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی اس عظیم قربانی کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس سال گورنمنٹ نے
جو تنخواہوں کے اندر اضافہ کیا 30%، وہ 30% صرف اضافے کی بات کر رہا ہوں، وہ 30% اضافے کی رقم ان کی تنخواہ کے اندر ماہانہ 50,000 روپے بنتی ہے، کہ جس کو خیرآباد کہہ کر انہوں نے آ کر اس اسکول کے لیے ریٹائرمنٹ لے لی اور اس اسکول کو آ کر جوائن کر لیا۔ اللہ رب العالمین کے اس دین کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنی اس روزی کے اوپر کمپرومائز کیا کہ یہاں پر میں کام کروں گا، ان بچوں کے لیے میں کام کروں گا، ان کے لیے میں خدمت کروں گا، اللہ کے لیے وقف اس ادارے کے لیے کہ جو کسی کی ملکت نہیں ہے، کہ جس کی پراپرٹی کسی کی پراپرٹی نہیں بننی، کہ جس کا نفع کسی کا نفع نہیں بننا۔ اگر اس ادارے کے اندر کوئی نفع ہوگا تو اس ادارے کے اوپر لگے گا اور یہ ادارہ ترقی کرے گا۔ اور آپ کے سامنے یہ حقیقت موجود ہے کہ ہمارے ان بزرگوں کے جذبات کی وجہ سے، ان کے ان لہو کے اندر، ان کے اندر بہتا ہوا وہ خون جو رب کائنات کی بارگاہ کے اندر رب کی رضا کے لیے جدوجہد کے اندر کام کر رہا تھا، آج ان کا اخلاص ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس ادارے کے اندر ایسے ایسے کام کروا دیے کہ جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کے سامنے یہ حقیقت میں آشکار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شاید جھٹوں کا پہلا ادارہ ہو کہ جس کی اپنی ویب سائٹ بن چکی ہے، ایک ایسی ویب سائٹ کہ جو اسٹیٹک ویب سائٹ نہیں ہے، ڈائنامک ویب سائٹ ہے، کہ جس کے اندر چیزیں الحمدللہ اپلوڈ ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اب اسی ویب سائٹ کے اوپر سے آپ کو بچوں کا رزلٹ ملے گا، آپ کو ماہانہ ٹیسٹوں کے نتائج ملیں گے، آپ وہیں سے بچوں کی مارک شیٹس ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔ یہ کئی طرح کے کام ہماری وہ ویب سائٹ کرنے والی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس ادارے کو تعلیم کی خدمات حاصل ہیں، اس ادارے کو آفات کی خدمات حاصل ہیں۔ اور تو بات اپنی جگہ پر اللہ رب العالمین نے مجھے اس کام پر لگا دیا کہ رب کائنات کی ایک عنایت کہ مجھ پر یہ ہوئی کہ سندھ کے اندر، پورے سندھ کے لیے اساتذہ کی ٹریننگ کا، ان کی ٹریننگ کی کوالٹی کا اور اساتذہ کو ٹیچر لائسنس دینے کا، ٹیچنگ لائسنس دینے کا جو ادارہ بن گیا، وہ خدمت اگر میرے سپرد ہوئی تو یہ خدمت بھی رب کائنات نے میرے سپرد کر دی۔ ہم ان اساتذہ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، آپ کے اسکول کے اس اسٹاف کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی تعلیمی اور پیشہ ورانہ تربیت پر ہم لوگ کام کرتے ہیں۔ ہم لوگ ان کو ٹریننگز دیتے ہیں۔ یہاں کمپیوٹر لیب کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے، یہاں پر فزکس اور کیمسٹری کی اور بائیولوجی کی لیب کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے۔ ماہرین باہر سے آتے ہیں اور آ کر اس اسکول کے بچوں کو پریکٹیکل کراتے ہیں، اور جن کے سندھ کے بڑے بڑے نامی گرامی ہمارے ماسٹر ٹرینرز آتے ہیں، وہ آ کر ان طلبہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کی تربیت کے پر وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ بات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اس تعلیمی ادارے کے پیچھے اگر اللہ رب العالمین کی اتنی مدد اور نصرت ہے کہ 3 دن کے اندر اس اسکول کے اندر جتنی بھی ریکوائرڈ اور خالی سیٹیں تھیں جن کے اندر بچوں کو داخلہ دیا جا سکتا تھا، وہ 3 دن کے اندر مکمل ہو جاتی ہیں، تو یہ اللہ کی خصوصی نصرت اور کرم ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ واحد تعلیمی ادارہ ہے اس خطے کے اندر، جھٹوں کی سرزمین کے اوپر، کہ جس کا مدعا، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نہ صرف تعلیم دیں بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی اچھی تربیت کریں، ہم نظریاتی بچے پیدا کریں، وہ بچے پیدا کریں کہ جو دین اور ایمان کی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں، جو اللہ رب العالمین کی اطاعت کو سمجھنا چاہتے ہوں، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے عاشق ہوں۔ لہذا اس اسکول کے اندر خاص طور پہ توجہ بچوں کی تربیت پہ دی جا رہی ہے، ان کے لیے بہترین تربیتی نظریاتی لائبریری قائم کر دی گئی ہے۔ ابھی آپ نے حال ہی میں سنا ہوگا کہ اس اسکول میں سمر کیمپ ہوا، بچوں کے ساتھ بچوں کے ماسٹر ٹرینرز آ گئے، مینٹورز آ گئے، ان لوگوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر ان بچوں کی نظریاتی تربیت بھی کی اور کھیل کھیل کے اندر ان کو ذہنی نشوونما کے کئی ادوار اور کئی چیزیں ان کو سکھائیں۔ لہٰذا میں بات سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے، آپ ماؤں نے اور بہنوں نے اور آپ والدین نے اگر اس اسکول پہ ٹرسٹ کیا ہے تو یقیناً ہم بھی اس ٹرسٹ پر اور اعتماد پر پورا اترنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور ہم دن رات اس بات پر سوچتے ہیں کہ اس اسکول کے اندر پڑھنے والے طلبہ کی نظریاتی تربیت پر ہمیں خصوصی دھیان دینا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیک مقاصد کے اندر کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مہربانی۔